جی السلام علیکم رحمۃ اللہ، میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے ظفر نامہ لے کر حاضر ہوں۔ تو ناظرین کرام، آج بات کرتے ہیں ہم پھر ایک ایسے قانون کی جو کہ پاکستان میں بنایا گیا، جس میں ہر دوسرے دن کسی نہ کسی کو توہین مذہب، توہین صحابہ، توہین رسالت اور توہین خدا یا کسی نہ کسی رنگ میں پکڑ لیا جاتا ہے اور سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اس کو پولیس کی کسٹڈی میں پولیس والا گولی مار دیتا ہے یا لوگ مار دیتے ہیں، اس کی لاش کو جلا دیتے ہیں، اور کیا کیا پچھلے دنوں واقعات ایسے وہ ہوئے۔ لیکن جو سب سے بڑا واقعہ ہوا ہے وہ یہ کہ ایک بہت بڑے جید عالم علامہ طارق مسعود صاحب نے جو ایک نیا جو ہے نا وہ باب کھول دیا، ایک ایسی تقریر کر دی کہ جو ہر لحاظ سے توہین کے زمرے میں آتی ہے۔ اور یہ تقریر یہاں کینیڈا میں ہوئی، یہاں وینکوور میں سری میں عید میلاد النبی کے دن ان کو بلایا گیا۔ یہاں کی جو مسلم ایسوسی ایشن ہے انہوں نے ان کو بلایا، اور وہاں میرے کچھ دوست بھی موجود تھے جو احمدی نہیں ہیں، وہ بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ انہوں نے جو مجھے احوال بتایا وہ بھی پریشان ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ تو اس طرح مولانا صاحب نے اپنے جوش خطابت میں اور اپنی علمیت ظاہر کرنے کے لیے، میں نہیں کہتا کہ ان کی نیت توہین کی ہوئی ہوگی، مگر انہوں نے اپنے ذہن میں وہ باتیں کہہ دی کہ جو ہر لحاظ سے توہین کے زمرے میں آتی ہیں، کہ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور وہ جب قرآن مجید کی جو وحی آتی تھی اس کو لکھواتے تھے، تو کبھی کبھی کاتبین جو وحی تھے ان سے کچھ بھول چوک ہو جاتی تھی، اور وہ اسی طرح جو ہے نا وہ رہ گئی۔ اور کافی باتیں انہوں نے کی، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ انہوں نے کیا گرامر اور کیا، اب تو تمام جو دوسرے علماء ہیں وہ پتہ نہیں کتنی ویڈیوز اس کے اوپر وہ آ چکی ہیں، اور وہ سات تن سے جدا اور وہ سارا کچھ فتوے وہ مولانا طارق مسعود صاحب کے اوپر وہ لگ چکے ہیں آلریڈی۔ جو جس موضوع پہ میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے، یا جس طرف میں بات کو لے کر جا رہا ہوں وہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ مولانا کو ایسی بات زیب نہیں دیتی تھی، کیونکہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خدا تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لیا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ جو غلطیاں رہ گئی تھیں وہ اسی طرح رہ گئیں، تو کیا خدا تعالیٰ ہر مقام کے اوپر اپنے پیارے نبی کو گائیڈ نہیں کرتا تھا وحی کے ذریعے، اور تصحیح بھی کر دیتے تھے خدا تعالیٰ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی تھی؟ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی بات کے اوپر کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو وہ انتظار کرتے تھے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے گی تو میں اس بات کو کروں گا۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر جو اتنی بڑی تہمت لگی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی فیصلہ صادر نہیں کیا، انتظار کیا اور تھوڑے خفا بھی رہے، مگر جب خدا تعالیٰ نے بریت ثابت کر دی تو پھر سچائی ثابت ہو گئی۔ اسی طرح رمضان میں دیکھیں کہ یہ صاف ہر کوئی کسی کو یہ علم ہے کہ جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کا دور مکمل کیا کرتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آخری رمضان میں تو 2 دفعہ مکمل کیا تھا قرآن کریم کا دور۔ تو اگر اس میں کچھ چیز رہ جاتی تو کیا جبرائیل علیہ السلام جو وہی لے کر آتے تھے خدا کے حکم سے، تو وہ اس کی تصحیح نہیں کرا سکتے تھے؟ کروائی۔ تو قرآن کریم کا کوئی بھی جو ہے نا وہ زیر زبر وہ تبدیل نہیں ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی ہے، اس کا ذمہ خدا نے لیا ہے۔ اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے۔ بحث یہ ہے کہ آخر کسی نے کی زبان اگر پھسل گئی ہے تو کیا اس کا سر تن سے جدا ہی ایک راہ تھی جو کہ اپنے پاکستان میں قانون بنائے بدنیتی کی بنیاد کے اوپر کہ اس کی زد میں دوسرے لوگ آئیں گے اور پھر ہم ان کے سر تن سے جدا کر دیا کریں گے؟ یہی مولانا صاحب پیش ہوا کرتے تھے کہ سر تن سے جدا والے قانون پہ توہین رسالت، توہین خدا، اور آج اس میں پھنسے ہیں نا خود۔ اب زبان پھسلی ہے نا ان کی، اب جو مرضی یہ توجیہ دیتے رہے۔ پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں کوئی کسی سے پوچھتا بھی نہیں کہ آپ نے یہ بات کی تھی یا نہیں کی تھی۔ اگر کسی کی کوئی آئی ڈی، فیس بک آئی ڈی ہیک کر کے اس کے نام کے اوپر کوئی دوسرا آدمی اپنی ضد مٹانے کے لیے کوئی توہین آمیز بات لکھ دیتا ہے تو خدا کا نام ہے اس بندے کو تو پوچھو بھئی آپ نے ایسی بات کی ہے؟ اور اگر کسی سے غلطی سے ہو گئی ہے تو معافی سے بڑی کیا بات ہے؟ کہ اگر وہ بندہ کہہ دے جی میری زبان پھسل گئی تھی
तो किसी की भी फिसल सकती है, उसको अपनी सफाई का हक देना चाहिए। मगर इस पाकिस्तान में जो कानून बनाए गए हैं, लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिए हैं और ये दनदनाते फिर रहे हैं वो लोग कि जो मस्जिद में नहीं जाते, नमाज नहीं पढ़ते, और वो सर तन से जुदा करने के लिए सबसे आगे आगे होते हैं। तो लोगों को मार देते हैं, जला देते हैं, और बाद में पता चलता है उस बेचारे ने तो वो तौहीन की ही नहीं थी। अब अगर इन मौलवी साहब ने ये तौहीन की है, और सबसे आगे थे तौहीन रसालत का कानून जो है ना, और तौहीन मजहब का, और तौहीन कुरान का, और तौहीन सहाबा का कानून बनवाने में, तो अब पेश करें अपना गर्दन, फिर अब सर तन से जुदा करवाएं ना। क्यों छुप के कनाडा में बैठ गए हैं? जाए ना वापस कराची में, जाए ना वापस जो है ना पाकिस्तान में। क्यों यहाँ? अब तो बहुत वाज़ेह हो गया है कि अब वो साइलम लेने के चक्कर में है यहाँ, और हो सकता है कि उन्होंने जानबूझ के ये तकरीर की हो कि मुझे साइलम मिल जाएगा यहाँ। अगर मौलाना ताहिरुल कादरी साहब यहाँ याशियाँ कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो ये हाल है इन उलमा का, इन मुल्लाओं का, कि जिनके पीछे आप जुलूस निकाल कर लोगों को जो है ना वो मार रहे हो, उनके गले काट रहे हो, लोगों की मसाजिद गिरा रहे हो, उनके कब्रें उखेड़ रहे हो। तो ये हाल होता है। खुदा ताला ने आपके मुंह से ये बातें निकलवाई हैं इसलिए कि आप उस चक्की में खुद पीसे जाओ कि जो आपने दूसरों के लिए गढ़ी है, और जो आपने वो कुफर के फतवे और ये तौहीन के जो है ना, पूरी दुनिया में कहीं मुसलमानों की और तौहीन नहीं होती। ना सऊदी अरब में कोई तौहीन हो रही है, ना कतर में हो रही है, ना तुर्की में हो रही है, ना ईरान में हो रही है, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, दुनिया के बेशुमार मुसलमान मुल्क हैं, वहाँ कोई ऐसा कानून नहीं है, वहाँ कोई ऐसी हरकत नहीं कर रहा है। आप लोग पाकिस्तान में जानबूझकर तौहीन करवाते हो, और अगर कोई नहीं करता तो उस पर इल्ज़ाम लगवाते हो, और फिर चाहते हो कि हम किसी का सर तन से जुदा करें। तो इसलिए आप सब अपनी इस चक्की में पिसते चले जा रहे हो, जो आपने बदनीति की बुनियाद के ऊपर ये कानून बनवाए और फिर उनकी हिमायत भी करते हो। इसलिए अब इस बावर से आप निकल नहीं सकते हो। तो ये मौलाना साहब अभी कनाडा में बैठे हुए हैं, वहाँ वैंकूवर में हैं, तो देखते हैं कि ये पाकिस्तान जाते हैं तो कौन इनका सर तन से जुदा करता है, या इनको सफाई का मौका मिलता है या नहीं, और इसके बाद ये क्या रुख अख्तियार करते हैं। तो जिस तरह आप दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उनकी जानें ले रहे हो, तो फिर ये मौलाना साहब भी हाज़िर हैं, तो फिर देखते हैं इनके साथ क्या होता है। अल्लाह करे कि सब होश के नाखल लें, और ऐसे कानून जो कि इस्लाम की बुनियादी रवायात के ख़िलाफ़ है, वो ऐसे ना बनाएं कि जिनको दूसरों से बदला लेने के लिए इस्तेमाल किया जाए।